ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہم ایک بہت بڑی دنیا میں رہتے ہیں اور اس دنیا میں کئی سارے ملک بھی ہیں۔ اب یہ جو اتنے سارے ملک ہیں اس کے اندر مزید کئی سارے شہر ہیں، اور یہ جو اتنے سارے شہر ہیں ان سارے ملکوں میں، ان سب میں ڈھیر سارے لوگ رہتے ہیں، اور یہ جو اتنے سارے ڈھیر سارے لوگ ہیں یہ بے شمار زبانوں میں بات کرتے ہیں۔ تو ایسا ممکن ہے کہ کوئی ایک ایسی زبان ہو جس میں ہم سب یہ سارے کے سارے لوگ، بے شمار لوگ ایک زبان میں بات کر سکیں؟ جی، میں آپ کو ابھی یہ بتاتا جا رہا ہوں کہ ایسی زبان بالکل ہے جس میں ہم سب گفتگو کر سکتے ہیں، اور وہ ہے حساب کی زبان۔ بھائی نمبر تو ہر کسی نے پڑھے ہوئے ہیں، سمجھے ہوئے ہیں، نمبر کیا ہوتے ہیں، گنتی کر سکتے ہیں یا کچھ بھی کر سکتے ہیں، انگلیوں کے اشاروں سے آپ بتا سکتے ہیں۔ اگر میں انگلیوں کے اشارے سے ایک بتانا چاہوں گا اور میرے سامنے کوئی ایسا انسان جس کو کوئی بھی ایسی زبان نہیں آتی جو میں بولتا ہوں، وہ بھی ایک کا اشارہ ایک انگلی اٹھا کر ہی کرے گا۔ تو یہ حساب کی جو زبان ہے یہ ایک ایسی زبان ہے جو دنیا بھر میں ایک ہی طرح چلتی ہے، اور دراصل یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انسانوں نے ہر چیز کا معیار رکھنے کے لیے یہ حساب کی زبان ایجاد کی، اور یہ حساب کی زبان جو ہے اس کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ دنیا بھر میں اس میں بات کی جا سکتی ہے ایک ہی طریقے سے۔ اب یہ جو حساب کی زبان میں بول رہا ہوں، اصل میں یہ حساب کی خوبصورتی نہیں ہے، یہ ہے الجبرا کی خوبصورتی۔ یہ الجبرا کے ذریعے ہم سمجھے کہ کیسے ہم ایسی زبان نکالیں جو دنیا بھر میں ایک طریقے سے معیاری طور پہ استعمال کی جا سکے۔ اس کو مزید میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا ایک مثال سے۔ مثال کے طور پہ ایک دکان پہ یہ ایک قمیض ہے جو مل رہی ہے، اور یہ ایسے ہی نہیں مل رہی، اس پہ رعایت بھی چل رہی ہے، ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے بھائی، اور سمجھیں اس پہ ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، رعایت چل رہی ہے 30% کی، 30% کی رعایت۔ ٹھیک ہے جی، تو جو بھی اس کی قیمت ہوگی اس پہ 30% کم کر دیا جائے گا۔ اب یہ جو 30% ڈسکاؤنٹ ہے یہ دنیا بھر میں الگ الگ زبان بولنے والے ہوں بھلے، ان کو یہ تو پتہ ہوگا نا، اگر انہوں نے ڈسکاؤنٹ پڑھا ہوا ہے تو وہ تو ایک ہی طریقے سے پڑھا گیا ہوگا پوری دنیا میں، تو یہ فوراً سمجھ جائیں گے۔ ظاہری بات ہے بھائی، جو بندہ خریداری کرنے جاتا ہے اس کو حساب تو پتہ ہونا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کو اگر ہم لکھنا چاہیں، مثال کے طور پہ اگر یہ 1000 روپے کی قمیص تھی تو اس کا 30% نکالا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ ہمارے کتنے پیسے بچ رہے ہیں، جو ہمارے ڈسکاؤنٹ ہے وہ کتنا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم یہاں پہ ڈسکاؤنٹ کی جگہ اگر ہم مثال کے طور پہ انگریزی کا حرف ڈی لکھ دیں، کیونکہ ڈی سے ہی ڈسکاؤنٹ آتا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم کہیں کہ بھائی اس کی قیمت جو ہے وہ تو بدلتی رہتی ہے، وہ ایک نہیں رہتی، تو ہم تب بھی اس کو فارمولا یعنی کہ نمونے کے تحت کیسے لکھ سکتے ہیں؟ ہم لکھ دیں گے بھائی جو بھی قیمت ہے اس کا آپ نے 30% نکال لیا۔ اب جو بھی قیمت ہے اس کا کیا مطلب ہوگا کہ یہاں پہ ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہم مثال کے طور پہ لکھ دیتے ہیں کوئی بھی ایسا نشان، سمجھے ہم نے یار ڈالر کا نشان لگا دیا۔ اگر ڈالر کا نشان نہیں لگانے یا کوئی حروف ہی لکھنا ہے تو کوئی بھی حروف لکھ دیتے ہیں، ہم یہاں لکھ دیتے ہیں مثال کے طور پہ کیو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ابھی بھی ایک ہمارے پاس ایک نمونہ آ گیا جس سے ہم یہ پتہ کر پا رہے ہیں کہ بھائی جو بھی یہاں قیمت آئے گی اس کا 30% نکالیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھائی کتنے پیسے ہمیں ڈسکاؤنٹ میں بچ رہے ہیں، کیا رعایت ہے ہماری۔ اور اسی کے تحت ہم نے پھر اس کو ایک اور فارمولے میں تبدیل کر دیا جو کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو بھی ہماری قیمت ہوگی اس کے اوپر ہم اس کا پرسنٹیج یعنی کہ اس کی فیصد لگا دیں گے، تو یہاں فیصد 30/100 کے بجائے ہم نے پی لکھ دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ فارمولا ہم نے بنا دیا۔
اسی طرح ایک اور فزکس کی دنیا میں ایک فارمولا استعمال کیا جاتا ہے فورس نکالنے کے لیے. فورس نکالنے کے لیے یہ فارمولا ہوتا ہے ماس انٹو ایکسلریشن، یعنی کہ جو بھی ایک چیز کا مادہ ہے اس کی رفتار کا جو بڑھاؤ ہے اس سے اگر اس کو ضرب کیا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اس پہ کتنی طاقت لگ رہی ہے. تو یہ بھی اسی طریقے سے ایک نمونہ ہے، ایک فارمولا ہے، یہ بھی ایک معیاری طور پہ بنایا گیا ہے، اور دنیا بھر میں جہاں بھی فورس پڑھائی جاتی ہے وہاں یہی فارمولا، یہی نمونہ استعمال ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہماری یہ جو الجبرا کی زبان ہے یہ دنیا بھر میں بولی جا رہی ہے. کچھ جگہوں پہ یہاں ایف کی جگہ کوئی اور حروف لکھ دیا جائے گا، اس زبان کا حروف لکھ دیا جائے گا، لیکن بات وہی کی وہی ہو رہی ہوگی، فورس بدل نہیں رہی ہوگی، اس کی مقدار وہی چل رہی ہوگی. تو یہ جو ہے حساب اور الجبرا کی خوبصورتی ہے کہ یہ دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے یا سمجھی جاتی ہے. دو الگ زبان بولنے والے بھی، آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ آپ کسی اور ملک میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں دکانداروں سے آپ خریداری کیسے کرتے ہیں؟ آپ نمبروں کے ذریعے ہی تو بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ کتنے پیسوں کی، وہ اشاروں سے بتائے گا اتنے پیسوں کی، آپ نے اسی اشاروں سے بتانا کہ اچھا تھوڑا کم کر دو، تھوڑا بڑھا دو، اور آپ اپنی چیز خرید لیں گے یا نہ خریدیں، وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن بات چیت میں جو ہے حساب آپ کا یا الجبرا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے. اس کا شاید آپ کو ابھی تک احساس نہ ہوا ہو، لیکن بنیادی طور پہ یہ وہ زبان ہے جو دنیا بھر میں ایک ہی ہے.